زخمی جو ہے اس سے ہم 100 روپے لیں گے جرمانہ، اور جو اس میں شہید ہوا ہے اس سے 50 روپے جرمانہ لیں گے۔ یہ زخمی پر اس لیے زیادہ جرمانہ تھا کہ یہ مرا کیوں نہیں، اس پہ گولی ضائع ہوئی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک قبر میں 6 بچوں کو دفن کیا تھا، مجھے تو آرڈر گورنر جنرل نے دیا تھا۔ گورنر جنرل کون تھا؟ جناح سے، قائد اعظم محمد قائد علی اعظم جناح محمد کے۔ علی، اس نے کہا کہ اس نے مجھے آرڈر دیا تھا کہ ان کو ختم کرو۔ اور یہ جو 611 لوگ مرے جناح کے کہنے یہ پہ ان مرے، کے کہنے پہ مرے۔ اس میں جو ہندو اور سکھ تھے، خدائی خدمتگار خدائی خدمتگار جو کانگریس کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے، ان کو بگایا گیا کہاں؟ ہندوستان۔ مہر چند کھنہ جیسے لوگوں کو، ایشور سنگھ اور مہر چند کھنہ، ان کو بگایا گیا، ان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کی عزت یہاں محفوظ نہیں ہے۔ آپ ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کرتا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی بھی شروع ہوئے۔ زیادہ لوگوں تو یہ لگتا ہے کہ 2018 سے پہلے تو سب کچھ بہت ڈفرینٹ تھا، اب بہت ڈفرینٹ ہو گیا۔ تو ہم جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں اس چیز کو تھوڑا ڈائسیکٹ کریں گے کہ یہ جو فاشزم کا جو ایک بنیاد ہے وہ فرام دا ڈے فرسٹ پاکستان میں بویا گیا تھا، اور وہ آج جو ہے نا گرو کر گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک بنا تو اس وقت 1946 میں جو انتخابات ہوئے تھے تو خیبر پختونخوا میں وہ خدائی خدمتگار یا کانگریس یا باچا خان کی جو پارٹی تھی وہ جیتی تھی، اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے۔ صحیح ہے۔ تو 14 اگست کو پاکستان بنا اور یہ وزیر اعلیٰ تھے، لیکن ان کی وزارت اعلیٰ سے ہٹنے کی جو سمری تھی وہ شروع ہوئی تھی 2-3 مہینے پہلے، پاکستان سے 3 مہینے پہلے سے، مطلب ملک بنا نہیں، ان کا ملک پلان بنا نہیں تھا، اور ان کی یہ سازش شروع ہوئی تھی کہ جب ملک بنے گا، آزادی حاصل کریں گے تو ڈاکٹر خان صاحب کو کیسے ہٹائیں گے یہاں سے۔ اچھا، تو یہ ان کی اس کتاب میں نے ان کی پورے جو وہ ہے خطوط ان کا ذکر کیا ہے کہ جو وائسرائے کو لکھی گئی ہیں، جو جناح صاحب نے لکھی ہیں، جو لیاقت علی خان نے لکھی ہیں، صحیح ہے۔ یہ سب اس میں موجود ہے۔ تو جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی پاکستان بن گیا، اب کیا ہوگا، تو وہ 50 کی اسمبلی میں 33 ممبران کی اکثریت تھی ان کی، ڈاکٹر خان صاحب کی 33، 50 کی اسمبلی میں 33 ممبران 2/3 ہو گیا تقریباً، بالکل 2/3 تھا۔ تو اس میں ہوا کیا کہ اب اگر آپ کسی حکومت کو ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی جواز تلاش کرتے ہیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس نمبر 1 آپشن یہ تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے، وہ ان سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ 2/3 میجورٹی تھی۔ دوسرا کیا تھا، دوسرا یہ تھا کہ گورنر راج لگاتے تھے۔ اچھا، وہ آئین ہی تھا نا، آئین میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ حکومت سے مطمئن نہیں ہے تو وفاقی حکومت گورنر راج لگا سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، گورنر راج یہ اس لیے نہیں لگانا چاہتے تھے کہ وہ انگریز تھا گورنر، اور اس نے ان کی بے دخلی کی یا ان کو ہٹانے کی سمری پہ دستخط نہیں کیا تھا۔ اچھا، لہٰذا وہ جو کننگم تھا، جارج کننگم، اس کی فکر تھی کہ اگر یہ گورنر بن گیا تو یہ تو پھر اور بھی خراب ہو جائے گا۔ اچھا، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 6 ممبران اسمبلی کو جیل میں بند کر دیا، کوئی بھی مقدمہ لے کے۔ یہ ابھی سے نہیں ہے، خدائی خدمتگار کے 33 میں سے 33 میں سے 6 ممبران، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ممبر جو تھے وہ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ قاضی عطا اللہ، جو کہ اس سے پہلے منسٹر تھے ایجوکیشن کے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر جیل کے اندر سلو پوائزن دیا گیا، اور سلو پوائزن نے جب اثرات شروع کیے تو اس کو میو اسپتال لے گیا، اور میو اسپتال میں وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اچھا، تو یہ دیکھیں کہ 6 ممبران وہ گرفتار ہو گئے، اریسٹ ہو گئے، 5 کو انہوں نے رشوت دے کر میونسپل کمیٹیوں کا چیئرمین بنایا، وفاداریاں تبدیل کروائی گئیں۔ اچھا، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ 11 چلے گئے تو اسمبلی میں سے 22 رہ گئے، اب ان کے دوبارہ 17 ہیں، پھر بھی اکثریت ہے۔ تو لہٰذا دوبارہ پھر ایسا کیا کہ مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اور اتنے لوگوں کو گرفتار کیا کہ اس وقت تقریباً 12 لوگ گرفتار تھے۔ تو پھر جا کے اور اسمبلی کا اجلاس کب بلایا، تو 17 اگست کو، 14 اگست کو پاکستان بنا، 17 اگست کو انہوں نے ریکویزیشن دی، 22 اگست کو حکومت ختم کر دی، صرف گورنر جنرل کے ایک آرڈر سے۔
کہ گورنر جنرل کہتا ہے کہ یہ حکومت ختم کرتے ہیں. اب خود حکومت ختم کرنے کے بعد اسی نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر قیوم خان جو ہے اس کو چیف منسٹر نامینیٹ. تو جب آپ حکومت ہی نہیں مانتے تو آپ چیف منسٹر کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ بہت. اور گورنر جنرل کون تھے بائی دا وے؟ جارج کننگھم. اچھا. تو لہٰذا یہاں کیا ہوا کہ 12 لوگوں کو گرفتار کر کے، ممبران کو گرفتار کر کے، 5 کی وفاداریاں تبدیل کر کے. اچھا اس میں ایک اور بھی بات تھی، اس میں جو ہندو اور سکھ تھے، خدائی خدمتگار جو کانگریس کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے، ان کو بھگایا گیا. کہاں؟ ہندوستان. مہر چند کھنہ جیسے لوگوں کو، ایشور سنگھ اور مہر چند کھنہ، ان کو بھگایا گیا، ان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ کی عزت یہاں محفوظ نہیں ہے، آپ فوراً ہندوستان چلے جاؤ، کیونکہ پاکستان تو بن گیا تھا، تو لہٰذا وہ چلے گئے. ایسا ہوا کہ 12 جون کو باچا خان جا رہے تھے جنوبی اضلاع کے دورہ پر، اور ان کے ساتھ 3 ساتھی اور بھی تھے. تو ٹیرئی کے مقام پر ان کو گرفتار کیا گیا کوہاٹ میں. تو ان کی گرفتاری پہ، یعنی یہ پاکستان بننے کے بعد کی پہلی گرفتاری تھی. اس سے پہلے جو گرفتاریاں ہوتی، باچا خان 17 مرتبہ گرفتار ہوتے انگریزوں کے دور میں. اچھا، انگریزوں. لیکن وہ گرفتاری میں وہ جو ایف آئی آر تھا اس میں لگا دیتے تھے کہ آپ کے خلاف یہ چارجز ہے. اچھا. وہ چارجز میں باچا خان کو کہا جاتا کہ آپ اگر ضمانت دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ضمانت لے سکتے ہیں. باچا خان کہتے تھے کہ میں ضمانت اس لیے نہیں دیتا کہ میں اگر ضمانت دے دوں گا تو میرے پاس تو ہے 10,000 روپے کہ میں ضمانت دے دوں گا، لیکن جو میرا خدای خدمتگار ہے اس کے پاس تو 10,000 روپے نہیں ہے. تو وہ علامتی طور پر ان خدای خدمتگار جو غربا تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے ضمانت نہیں دیتے تھے. اس میں کیا تھا، اس ایف آئی آر میں کیا تھا جو 12 جون کو ہوا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو جب کچھ نہیں تھا تو باچا خان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ریزن تو دو، گرفتار آپ نے کیوں کیا ہے. گرفتاری کے لیے جب ایف آئی آر نہ ہوا تو 1 مہینہ، یہ 12 جون کو واقع ہوا، اور پھر اس کے فوراً بعد جولائی میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو خدای خدمتگار نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ رمضان آ رہا ہے، لوگوں کو مزید ہم نہیں ڈالتے امتحان میں، تو رمضان کے بعد ہم اس کے خلاف ایک پرامن احتجاجی جلوس نکالیں گے. اور وہ جو جلوس ہوگا وہ بابڑا کے مقام پر ہوگا، اور میاں فصیح باچا کے گھر سے، حجرے سے سب آپ اکٹھے ہوں گے، وہاں سے نکلے گا اور یہاں تک آئے گا. 1 کلومیٹر کا بیچ میں پیدل راستہ ہے. اس راستے میں کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے، کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے، کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے. یہ سڑک جو ہے یہ بھی سرکاری نہیں ہے. ادھر آ کر تو غازی گل بابا مسجد کے ساتھ اس کا مین جلسہ ہوگا، اختتام ہوگا اور ہم احتجاج کریں گے. یہ پلان تھا. اب جب اچھا اس سے پہلے راستے بند کیے گئے. اچھا یہاں کیا ہوا، جب یہ راستے بند کر کے پھر بھی یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچے، وہاں سے جو ہی یہ نکلے اور بیچ میں تو اوپر سے اسٹین گن مشینیں، ایف سی، پولیس، آرمی، انہوں نے فائر شروع کی. اور فائر کرنے کے بعد کوئی 611 اس میں خدای خدمتگار 611 خدای خدمتگار اس دن شہید ہوئے تھے. اور ان 611 خدای خدمتگاروں میں خواتین بھی تھیں. اس کتاب میں نے پوری لسٹ ڈالی ہوئی ہے. اس میں اس کے لیے جتنی میں مجھے محنت کرنا پڑی، اور یہ لسٹ جہاں سے ایک ایک شہید کی ویریفیکیشن میں نے کی، بڑی 7.5 سال لگے اس پہ. تو اس کتاب میں سب موجود ہے، ہم خود سے نہیں کہہ رہے ہیں ساری چیزیں، سب موجود ہے. اور 7.5 سال لگے مجھے اس لسٹ کو ویریفائی کرنے میں. اچھا. تو 611 اس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں جو مجھے سلطان کاکا ایک خدای خدمتگار تھے، انہوں نے مجھے یہ خود سٹوری سنائی تھی کہ جب یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ زخمی جو ہے اس سے ہم 100 روپے لیں گے جرمانہ، اور جو اس میں شہید ہوا ہے اس سے 50 روپے جرمانہ لیں گے. یہ زخمی پر اس لیے زیادہ جرمانہ تھا کہ یہ مرا کیوں نہیں، اس پہ گولی ضائع ہوئی ہے. تو لہٰذا اس کے ان گولیوں کے مبلغ 38,000 روپیہ وہ ان کے ورثاء سے وصول کیا گیا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک قبر میں 6 بچوں کو دفن کیا تھا. تو اس کو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے سارے پیسے اکٹھا کیے تو وہ سب 50 بن گئے، تو ہمارے پاس شو کرنے کے لیے ایک قبر کے پیسے تھے.
لہٰذا وہ ہم نے تمام 6 بچوں کو ایک